آج میرا موضوع یہ ہے کہ یہ جو ہم ناجائز ذرائع سے مال جمع کر لیتے ہیں، اس مال کی حیثیت کیا ہے؟ ہو جاتا ہے کہ ہم چونکہ بعض اوقات حرص اور لالچ میں آ جاتے ہیں، اس ضمن میں پھر ہم مال اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم نے قرضہ دینا ہو تو پھر وہ حرص اور لالچ جو اپنا ہے وہ قرضہ نہیں دینے دیتا، چلو یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو۔ اب وہ جو معاملہ ہے اس کی وجہ سے کئی خرابیاں ہوتی ہیں۔ میں پہلے اپنے بے شمار خطابات میں کہہ چکا ہوں کہ دولت کی کثرت اسلام میں بری نہیں ہے۔ میں بہت مرتبہ اس کی وضاحت پیش کر چکا ہوں کہ زیادہ دولت کمانا، زیادہ روپیہ پیسہ کمانا، زیادہ جائیداد بنانا اسلام نے اس سے منع نہیں کیا۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے کہ کسی کے منہ سے لقمہ چھین کر اپنے اور اپنے بچوں کے منہ میں نہ دو، اس سے اسلام منع کرتا ہے۔ ہاں، کماؤ، اتنا کماؤ، اتنا کماؤ کہ اگر کوئی زندگی کو ترس رہا ہو تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے تم اس کا سہارا بن جاؤ اور اس سے آگے بڑھو۔ قرآن شریف ہمیں ہدایت دیتا ہے، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اے مومنو ملکی طور پر دشمنوں کے لیے حالات کے تقاضے کے پیش نظر اتنا اسلحہ تیار کر رکھو جو تمہیں آنے والے بڑے وقتوں تک کام دیتا رہے۔ تو اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوگا، دولت نہیں ہوگی، اسباب نہیں ہوں گے تو ہم ملک کیسے چلائیں گے؟ دشمن کے لیے اسلحہ کیسے تیار کریں گے؟ یہ جامع ترمذی شریف میرے سامنے پڑھی ہے، یہ آیت مبارکہ جو ہے سورہ انفال کی، اس کی تفسیر میں 3 مرتبہ میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا الا ان القوۃ رمیو، الا ان القوۃ رمیو، الا ان القوۃ رمیو۔ فرمایا جس طاقت کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ طاقت پھینکنے کا نام ہے، طاقت پھینکنے کا نام ہے، طاقت پھینکنے کا نام ہے۔ اس وقت تیر پھینکا جاتا تھا، نیزہ پھینکا جاتا تھا، آج میزائل پھینکا جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں ڈاکٹر عبد القدیر پر اللہ رحم نازل کرے، اس نے جو ایٹم بم بنا کے دیا وہ اس آیت اور اس حدیث کی عملی تفسیر بنا کے ہمارے سامنے رکھی۔ تو کتنے اربوں روپے خرچ آتے ہیں جی، تو اگر ہم پیسہ نہیں کمائیں گے تو وہ اربوں روپے سے کیسے ہم اسلحہ بنائیں گے؟ تو اس لیے میرے دوستوں میں پہلے یہ غلط فہمی دور کر دوں کہ پیسے کی کثرت کو اسلام نہ، اگر کثرت کو ناپسند کرتا اسلام تو پھر عثمان غنی کیسے بنتے ہیں جی؟ پھر عبد الرحمن بن عوف کی سخاوت کے کون چرچے کرتا؟ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیر کمان آج تک مدینہ کے میوزیم میں کیوں پڑی ہوتی؟ ہاں جی، پھر طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی کو کون یاد کرتا؟ پھر سمجھ آئی نا؟ تو اس لیے مطلقاً پیسے کی کثرت یہ بری نہیں ہے۔